ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ حلوے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر غمگین دل والے لوگ حلوہ کھائیں تو ان کے دل کو فرحت ملتی ہے۔ اب آپ سوچتے ہیں یہ شب برات بھی تم لوگ کیوں بناتے ہو؟ تو رات کو شب برات میں بزرگوں کا معمول تھا اللہ کی خشیت میں رونا، تو رو رو کر دل حزن و ملال میں ڈوب جاتا تھا، تو صبح کو حلوہ کھا لیتے کیونکہ وہ فرحت عطا کرتا۔ ہاں، اور شہد کی بھی برکت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک مہینے کے اندر 30 دنوں میں 3 دن صبح کو پہلی غذا شہد کی شکل میں کھائے، یعنی شہد چاٹ لے پی لے، اس کو کبھی بیماری چھو کر بھی نہیں گزرے۔ شہد کی بہت برکت، اگر مل جائے تو کوشش کرو کہ روزانہ اپنی صبح شہد سے کیا کرو، اور یہ گارنٹیڈ شفا ہے، شفاء للناس۔ قرآن کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے، قرآن کہہ رہا ہے شفا ہے، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن لمٹ میں۔ کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو، حد سے مت بڑھو۔ کسی معاملے میں حد سے بڑھو گے تو پھر دوا بھی پھر بیماری ہو جائے گی۔ تو شہد سے بڑا پیار تھا۔ اسی طرح کلونجی بھی فرمایا کہ موت کا اگر کوئی علاج ہوتا تو کلونجی میں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ عنوان یہ آپ نے ایسا دیا، اس لیے تھوڑا سا آج اپنے معمول سے ہٹ کر اس پر بھی گفتگو کرنی پڑی۔ ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا تھا، ام المومنین سیدہ سودا نے حلوہ بنایا۔ اس دن باری تھی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کے گھر کی۔ حلوہ لے کر کے آئی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر ڈائریکٹ کا حضور میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا۔ توجہ کرنا، میری بہنوں کی بھی توجہ۔ کیا عرض کیا؟ حضور میں نے آپ کے لیے حلوہ بنایا۔ بھائی عام طور پہ ہم بھی دعوتوں میں جاتے ہیں، اگر دعوت میں 2-4 مولانا ہو، پیر صاحب ایک ساتھ ہو، اور مرید کسی مخصوص پیر کو مخاطب ہے کہ حضرت کھاؤ آپ کے لیے بنایا، تو دوسروں کا ہاتھ غیرت کی وجہ سے کھنچ جاتا ہے، کیوں میں مہمان نہیں ہوں، ہے نا؟ تو مہمان ہو تو انسان اتنی غیرت کرتا ہے، وہاں تو سوکنوں والا معاملہ تھا۔ آئی لے کر کے کہتی حضور یہ حلوہ کھائیں، میں نے آپ کے لیے بنایا۔ تو حضور علیہ السلام نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ یہ بھی میرے محبوب کی ادائے دل ربانہ کوئی ملاحظہ۔ حضور نے آنکھ سے اشارہ کیا، آنکھ سے اشارہ، ہائے ہائے ہائے، قربان ہے ساری ادائیں قربان، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثال۔ ہم کیا بتا سکیں، آنکھ سے اشارہ ہے۔ وہ نرگسی آنکھیں جس کے اشارے ابرو پر نظام کائنات بدلتا ہے۔ سیدہ سودا کو کہا ان کو بھی کہو، اشارہ کیا، یعنی عائشہ کو بھی کہو کہ وہ بھی کھائے۔ اب ایسے اشارہ کرنا تھا، اور ادھر ام المومنین کی نظر پڑ گئی کہ اشاروں میں بات کیا ہو رہی۔ سیدہ عائشہ نے دیکھ لیا، سبحان اللہ، دیکھ لیا، تو سیدہ سودا نے کہا عائشہ لو تم بھی کھاؤ۔ جب اشارہ کیا، اشارہ دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گی۔ کیوں؟ حضور نے کہا تو تم کہہ رہی ہو نا، پہلے تم نے کہا مجھے کہا، اس لیے کہ عورتوں میں غیرت تو ہوتی ہے نا، تم نے کہا مجھے پہلے، کہا تو میں نہیں کھاؤں گی۔ تو اماں سودا نے کہا، محبتیں بھی تھی غیرت کے ساتھ، کہا کھانا پڑے گا۔ میں نے کہہ دیا نا میں نہیں کھاؤں گی، پھر کہا نہیں کھاؤ گی نا تمہارے منہ پہ مل دوں گی، کھاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے مل دو۔ انہوں نے حلوہ اٹھایا اور اماں عائشہ کے منہ پہ مل دی۔ حضور اتنا ہنسے جیسا کہ ان کی شان تھی، کہ حضور کی داڑیں نظر آئیں، داڑھ شریف نظر آئیں، اتنا ہنسے، محظوظ ہوئے، خوش ہوئے، ہنسے۔ اب جب ام المومنین عائشہ صدیقہ کے چہرے پہ انہوں نے حلوہ لگا دیا، تو سرکار نے فرمایا عائشہ انہوں نے تمہارے چہرے پہ حلوہ ملا، اب تمہاری باری ہے، میں اس کے ہاتھ پکڑتا ہوں، تم اس کو حلوہ ملو۔ اور حضور نے حضرت سودا کے ہاتھ یوں پکڑے، ہائے ہائے ہائے،
یہ حضور کے گھر کا ماحول۔ سبحان اللہ۔ آج تو آگ لگ رہی گھروں کے اندر، ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہے، یہ اپنے نبی کی سنت ہے میرے بھائیوں، اس طرح سے زندگیاں گزرتی ہے خوشی خوشی۔ حضور نے پکڑا، ام المومنین نے حلوہ لیا اور ان کے منہ پہ مل دیا، حضور نے فرمایا برابری ہوگی۔